السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ ہم اس ویڈیو سیریز میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ای جی ٹیسٹ کیسے پرفارم ہوتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ای جی کیوں پرفارم ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی میں وہ وجوہات بتاؤں گا جن میں اپنی پریکٹس میں پیشنٹس کو ای جی کرانا ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کو رہنمائی ملے گی جن کو کسی ڈاکٹر نے ای جی ریکمینڈ کیا ہے اور اب وہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کس طرح اور کس وجہ سے ای جی کیا جاتا ہے۔ ای جی جو سب سے کامن ریزن ہے ٹیسٹ کرنے کا، وہ انٹر ایکٹل ڈسچارج کو پکڑنا ہے۔ انٹر ایکٹل سے مراد یہ کہ عموماً جیسے آپ جانتے ہوں شاید کہ ای جی ایپیلیپسی یا مرگی کے پیشنٹس میں کیا جاتا ہے، اور ان میں دورے ہوتے ہیں جن کو ہم مرگی کا دورہ بھی کہتے ہیں۔ تو عموماً وہ دورے تو ظاہری بات ہے دیکھنے میں بڑے خوفناک اور اب نارمل ہو سکتے ہیں، اور ان سے ہسٹری سن کے ڈاکٹر صاحب ڈائگنوسس بھی کر لیتے ہیں عام طور پہ، لیکن ای جی جو ہے پیشنٹس میں دوروں کے بیچ میں بھی ایسے ایب نارمل ڈسچارجز کو، برین ڈسچارجز کو کیپچر کر سکتا ہے جو ڈاکٹر کو ہیلپ کرتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے میں، نمبر ون کہ ایپیلیپسی کس ٹائپ کی ہے۔ مثال کے طور پہ جنرلائزڈ ایپیلیپسی یعنی پورا برین ایک ساتھ ایب نارمل ڈسچارج کرتا ہے، یا فوکل ایپیلیپسی ہے کہ ایک مخصوص علاقہ دماغ کا ایب نارمل ڈسچارج کرتا ہے۔ یہ پتہ چل جانا بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے ڈاکٹر کے لیے، کیونکہ ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں دوروں کی، اور کچھ میڈیسنز کسی ٹائپ کے دورے کے لیے بہتر کام کرتی ہے اور کچھ میڈیسنز دوسرے ٹائپ کے دوروں کے لیے۔ تو ایک انٹر ایکٹل ڈسچارج پکڑا جانا آپ کی ٹریٹمنٹ کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایفیشنٹ بنا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کرتا ہے کہ کیونکہ ایپیلیپسی ایک بیماری نہیں بلکہ بہت ساری ڈفرینٹ بیماریوں کا ایک امبریلا ٹرم ہے، تو اگر آپ کا مخصوص سیجر ڈس آرڈر یا وہ سنڈروم پتہ چل جائے جس کی وجہ سے آپ کو یا آپ کے پیارے کو مرگی کے دورے ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو پروگنوسس بتا سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ شاید جانتے ہوں کہ ایپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ کافی لمبی چلتی ہے، سالوں تک بھی چلتی ہے۔ تو اگر یہ بتا دیا جائے کہ کیا بیماری ہے تو اس کا پروگنوسس دیکھا جا سکتا ہے، آئندہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیا ٹریٹمنٹ ساری زندگی چلے گی یا کچھ عرصے چلے گی، اور کیا امپروومنٹ ایکسپیکٹڈ ہے ود ٹائم یا ورسننگ ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ انگزائٹی کو ریلیز کر دیتی ہیں، بہتر کر دیتی ہیں جو ٹریٹمنٹ ایکسپیرینس ہے اس کو۔ تو ایک چیز یہ میں بتاتا چلوں کہ بہت سی دفعہ ای جی ایپیلیپسی کے پیشنٹس میں بھی نارمل ہوتا ہے، اور لوگ اس چیز سے مسلیڈ ہو جاتے ہیں، ایون کچھ ڈاکٹرز بھی مسلیڈ ہو جاتے ہیں جو ان ایکسپیرینسڈ ہوں کہ نارمل ای جی وہ سمجھتے ہیں کہ ایپیلیپسی ہونے کے چانسز کو زیرو کر دیتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ بہت سے میرے پیشنٹس، زیادہ تر پیشنٹس جو کلینک میں مجھے دکھاتے ہیں ان کا الٹیمیٹلی ای جی نارمل نکلتا ہے، لیکن یہ ایپیلیپسی کی ڈائگنوسس کو ختم نہیں کر سکتا یا اس کی منافی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ریزن ہے ای جی کرنے کا، وہ آن گوئنگ سیجر ایکٹیویٹی کو چیک کرنا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کامنلی یہ سینیریو ہمارے جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں ان میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آئی سی یو میں پیشنٹ ہو اور اس کے ہاتھ پہ جھٹکا لگ رہا ہو، بار بار لگ رہا ہو، جو ٹریٹنگ ٹیم ہے وہ پریشان ہو رہی ہے، وہ نیورولوجسٹ کو انوالو کریں اور وہ کہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ مرگی کا دورہ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس جھٹکے کی، تو ای جی ٹیسٹ اس حالت میں بھی بہت ہیلپ فل رہتا ہے، کیونکہ ای جی لگا کے ہم الیکٹروڈز لگا کے پتہ کر لیتے ہیں کہ برین میں اب نارمل ایکٹیویٹی ہے یا نہیں جو کہ اس جھٹکے سے میچ کر رہی ہو، اور اگر وہ میچ کرے اور ایپیلیپٹک ڈسچارجز ہوں برین میں تو وہ مرگی کی وجہ سے، اور اگر نہیں تو پھر کوئی اور وجہ ہمیں اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ تیسری وجہ جو کہ ونس اگین کلینک میں پیش آتی ہے ہمیں، وہ آرگینک ڈیزیز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے سائیکیٹرک ڈیزیزز سے۔ بہت سی دفعہ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو گمسم ہوتے ہیں، اٹینشن نہیں پے کر رہے ہوتے اپنے ماحول کو، غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ آیا کسی برین کی ڈیزیز کی وجہ سے ہے یا سائیکیٹرک ڈیزیز کی وجہ سے ہے۔ ای جی ٹیسٹ ونس اگین اس میں بڑا ہیلپ فل رہتا ہے۔ اگر تو سلوئنگ ہو برین کے اندر تو یہ کسی برین کی انسیفلوپیتھی کی وجہ سے ہے، ورسز اگر برین کا بیک گراؤنڈ ٹوٹلی نارمل ہے، ای جی نارمل ہے، تو یہ چانسز زیادہ رہتے ہیں کہ یہ کسی سائیکیٹرک ڈیزیز کی وجہ سے ہے۔ چوتھی وجہ ہماری دوسری وجہ سے ملتی جلتی ہے لیکن الگ اس لیے لکھی کہ یہ کلینک میں ریسنٹلی بھی پیش آئی اور آتی ہے،
اور ایمرجنسی رومز میں بھی آ سکتی ہے وہ یہ کہ نان کنولسو سیجرز. نان کنولسو سیجرز یہ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کے برین میں تو ایپیلیپسی والے ڈسچارجز چل رہے ہوتے ہیں لیکن جسم پہ اس کے وہ جھٹکا نہیں ہوتا ہے جیسا ہم عام طور پہ مرگی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. ریسنٹلی میرے کلینک میں ایک پیشنٹ ایسا آیا، ینگ 13 سال کا تقریباً بچہ تھا وہ، اور فرسٹ ٹائم میں اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ گمسم تھا، کچھ بات چیت نہیں کر رہا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا. اس کی مدر نے مجھ سے بار بار کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو جھٹکے نہیں لگ رہے تو اس کو ایپیلیپسی نہیں ہے، آپ کائنڈلی اس کا EEG کرائیں، میرے کہنے سے ہی کرائیں. تو میں نے ان کی بات مان لی اور EEG ہم نے کیا تو شور انف اس کے برین بھرا ہوا تھا ایب نارمل ڈسچارجز سے، اور وہ کچھ ڈسچارجز تو 3-4 سیکنڈز لمبے تھے، وچ مینٹ کہ اس کو نان کنولسو سیجرز ہو رہے ہیں، یعنی ایسے دورے جس میں جھٹکے نہیں ہیں اس کے جسم میں لیکن وہ دورے کے ایکسپیرینس میں تھا. اور اس کو دیکھ کے میں نے اس کی میڈیسنز کو چینج کیا، آپٹیمائز کیا، اور الحمدللہ ودن 2 to 3 weeks اس کے اندر اتنا بڑا فرق آ گیا کہ وہ آ کے کلینک میں مجھ سے بات چیت کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، پلیزنٹ تھا، ایون شرارتیں کر رہا تھا، چیزیں اٹھا رہا تھا میرے آفس کی ٹیبل سے. اور یہ میرے لیے بھی اور اس کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک بہت ہی سیٹسفائنگ آؤٹ کم بن گیا. پانچویں وجہ جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم سیجر میڈیسنس ٹیپر آف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ خاصی لمبی ہوتی ہے، کئی سال چلتی ہے، 2 سے 3 سال تک چل سکتی ہے. تو بہت سی دفعہ تقریباً 2 سے 3 سال کے بعد نیورولوجسٹ پیشنٹ یا اس کے اٹینڈنٹس کے ساتھ مشورے میں میڈیسنز کو کم کرنے کا سوچتے ہیں، تو اس وقت EEG کرایا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ EEG نارمل ہے یا ایب نارمل. اگر نارمل ہو تو اس چیز کے چانسز کم رہتے ہیں کہ آئندہ دورہ دوبارہ ہوگا، ہونے کو پھر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایب نارمل ہو تو پھر عام طور پہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں سیجر میڈیسنز کو بند کرنے میں، کیونکہ پھر دوبارہ سے دورہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ رہتے ہیں. اب ان 5 وجہوں کے مینشن کرنے کے بعد میں یہ بتاتا چلوں کہ اور بھی کم کامن وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے EEG کرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ 5 بڑی وجوہات ہیں جن میں ان پیشنٹ یا آؤٹ پیشنٹ سیٹنگ کے اندر EEG کرایا جاتا ہے. EEG کافی ہیلپ فل ٹیسٹ ہے کیونکہ اس سے ہماری ٹریٹمنٹ کو صحیح ڈائریکشن مل جاتی ہے، اس سے ہمارے ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہم تو یہ نہیں سوچ سکتے ہیں لیکن جو فیملی ہوتی ہے پیشنٹ کی یا وہ پیشنٹ خود، اس کے لیے یہ بڑا ہی فرسٹریٹنگ اور نرو ریکنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ سوچ کہ پتہ نہیں اب کتنے عرصے تک مجھے سیجر میڈیسنز لینی پڑیں گی. اور لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو سیجر کی میڈیسنز ہیں وہ پوائزنس ہوتی ہیں اور وہ نقصان پہنچاتی ہیں. اٹ از ناٹ انٹائرلی ٹرو، بٹ اور خاص طور پہ جو نئی میڈیسنز ہیں ان کے اندر دس از مچ لیس ٹرو دین اٹ یوز ٹو بی. اور اگر آپ ریگولر فالو اپ اپنا رکھیں اپنے نیورولوجسٹ کے ساتھ تو آپ فار دا موسٹ پارٹ زیادہ تر آپ یہ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی میڈیکیشن ریلیٹڈ سائیڈ افیکٹ کے اندر پڑیں. امید کرتا ہوں کہ اس انفارمیشن سے آپ کو اور آپ کے لوڈ ونس کو فائدہ ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.